الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ درس سورہ بقرہ کے فضائل، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ابتدائی آیات میں غور و فکر اور اس کی ہدایات اور معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنے کی کوشش ہوگی۔ سورہ بقرہ کے بعض فضائل کی طرف پچھلے درس میں اشارہ کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ اس درس میں باقاعدہ وہ احادیث مدلل اور مفصل طور پر کس کتاب میں اور کہاں پر موجود ہے اس طرح سے بیان ہوگا۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، جس کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 804 نمبر پہ صحیح مسلم 804 نمبر کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ قرآن پاک قیامت کے دن آئے گا سفارشی بن کر اپنے ساتھیوں کا، جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن میں غور و فکر کرنے والے ہوں گے، قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے سفارش کرے گا، اور سفارش کا مطلب سمجھتے ہیں نا، شفع کے معنی ہوتا ہے جوڑا۔ عربی میں 2 لفظ ہے، ایک لفظ ہے وتر اور ایک لفظ ہے شفع۔ وتر اکیلا اور شفع جب ایک اور ساتھ میں مل جائے، جوڑا ہو جائے، تو سفارشی وہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو تنہا رہنے نہیں دیتا۔ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے، ایک جب ساتھ مل جائے، سفارش کرنے والا مل جائے، آپ کی طرف سے بات کرنے والا مل جائے، تو ہمت بندھ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ساتھ میں گناہوں کا بوجھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، خوف سے کانپ رہے ہوں گے، تو اس وقت اگر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو، اس میں غور و فکر کو اور اس میں عمل کو اپنی زندگی کا دستور بنایا ہوگا، تو قرآن پاک وہاں ہمارا ساتھی اور ہمارا سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اپنے ساتھیوں کا۔ اس کے بعد آپ نے، یہ تو پورے قرآن پاک کی بات ہوئی، آپ نے فرمایا اقرأ الزہراوین، 2 زہرا کو پڑھا کرو۔ 2 زہرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ زہرا کس کو کہتے ہیں؟ زہرا تارے کا نام ہے، جو روشن تارہ ہوتا ہے بقیہ تاروں کے مقابلے میں، ایک روشن تارہ ہے زہرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن تاروں کو، جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں، ان کو بھی پڑھا کرو۔ یہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے 2 بدلیاں آتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جیسے 2 سائبان ہوتے ہیں۔ بدلی کا ہوتا ہے جب سخت دھوپ پڑتی ہے اور بدلی سر پہ آ جائے تو سایہ ہو جاتا ہے، اور قیامت کی دھوپ جانتے ہیں کہ سورج بالکل سر پہ آ جائے گا، ایک دم قریب ہو جائے گا۔ اس وقت یہ صورت سائبان بن کے چھا جائے گی، چھتری بن کے چھا جائے گی، یا بدلی بن کر کے چھا جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ استعمال کیے، غمامتان یا غیایتان۔ غمامتان یعنی 2 بدلیاں، اور غیایتان یعنی 2 سائبان، چھتری جیسے۔ اور یا پھر آپ نے فرمایا كأنهما فرقان من طير صواف، یا پھر
پرندوں کی دو ٹولیاں، جو پرندے جھنڈ بنا کے آتے ہیں پیروں کو پھیلائے ہوئے اور ایک ساتھ سب ملے جلے رہتے ہیں کہ نیچے دھوپ نہیں آنے پاتی، تو پرندوں کے دو جھنڈ جو اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایسے بن کے آئیں گے۔ تو یہ دو صورتوں کو آپ پڑھا کرو۔ تو پہلے پورے قرآن پاک کو پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کے بعد خصوصی طور پر دو صورتوں کا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے پڑھنے کا حکم دیا اور ان کی فضیلت بتائی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، خاص طور سے سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں 3 بار گویا حکم ہو گیا۔ پہلے قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں سورہ بقرہ آنا ہی آنا ہے، سورہ فتح کے بعد پہلی سورت۔ سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں پڑھیں گے تو اس میں بھی سورہ بقرہ آ گیا، اور پھر خاص طور پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں حکم دیا کہ اس سورت کو پڑھا کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورہ بقرہ کو پکڑ لینا برکت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کو پکڑیں گے کیسے؟ سورہ بقرہ کو پکڑیں گے اس کی تلاوت کر کے، اسے پڑھ کر کے، اس کے معانی میں غور و فکر کر کے اور اس کے مطابق عمل کر کے، اس میں جو احکام دیے گئے ان پہ عمل کر کے، اور جو خبریں بتائی گئیں ان کی تصدیق کر کے، اور جو مواعظ واعظ و نصیحت کیا گیا اسے قبول کر کے۔ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورہ بقرہ کو پکڑ لینا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کا سبب ہے، شرمندگی، بعد میں کف افسوس آدمی ملے کہ کاش میں نے کیوں ایسا نہیں کیا، تو اسے حسرت کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے رہ گیا، یہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو سورہ بقرہ کا چھوٹ جانا یہ حسرت کا سبب ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور سست اور کاہل لوگوں کو اس کی طاقت نہیں ہے۔ جو چست ہوں گے، جو حوصلہ مند ہوں گے، جو ہمت والے ہوں گے، جو بہادر ہوں گے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوا، دوسرا معنی اور بھی ہے۔ دوسرا معنی راوی کہتے ہیں بلغنی ان البطلہ السحرہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بطلہ کے معنی ہوتے ہیں جادوگر۔ جادوگروں کو اس کی طاقت نہیں ہے۔ جادوگروں کو کیوں طاقت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو جادوگری اختیار کرتا ہے وہ حق سے بڑا دور چلا جاتا ہے، تو یہ حق والی صورت کو وہ کیسے پڑھے گا، کیسے تلاوت کرے گا، کیسے سمجھے گا، اس پہ کیسے عمل کرے گا۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ جو آدمی سورہ بقرہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو سورہ بقرہ کے حصار میں محفوظ کر لے، اپنے آپ کو سورہ بقرہ کے قلعہ میں محفوظ کر لے، تو اس قلعہ کی دیواروں کو جادوگر توڑ نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑے شیاطین کی مدد سے، بڑے سے بڑے سرکش جنوں کی مدد سے جادوگر سورہ بقرہ کی حفاظت کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ لا یستطیع، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں، اس کی طاقت میں نہیں، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ ہے، خصوصی صورت۔ تو یہ رہی سورہ بقرہ کی فضیلت، جو صحیح مسلم میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے 804 نمبر حدیث میں مروی ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ بقرہ ہی وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ان لکل شیء سناما وسنام القرآن سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک چیز بلند ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اور جب شیطان سنتا ہے کہ کسی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اس گھر سے نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کسی گھر میں شیطان گھس گیا ہے، اندر آ گیا ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی گئی تو نکل کے بھاگنا پڑتا ہے، ادھر وہ رک نہیں سکتا، ادھر وہ ٹک نہیں سکتا۔ یہ حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں 588 نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود ہی رضی اللہ عنہ کی روایت تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، جو مستدرک حاکم میں 2063 نمبر پر
اور شعب الایمان میں امام بہقی نے روایت کیا ہے 2380 نمبر پر، ان الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرۃ فی بیوتکم، سورہ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، فإن الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ دونوں حدیثوں کو آپ ملا کے اب معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ اس سے شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ ہماری دو حالت ہے، ایک تو یہ کہ ابھی ہمارے گھر میں شیطانی اثرات نہیں ہیں الحمدللہ، تو اس کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ آگے بھی شیطان نہ آ سکے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ شیطان آ گیا ہے تو اس کو بھگانے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو، تلاوت کرو، یعنی گویا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یہ اللہ کی ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے اور عبادت انسان کرتا ہے، نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو تلاوت عبادت کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے خود کرنا چاہیے، ہر گھر والے کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، گھر کے افراد کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، یعنی گھر والے پڑھیں یا کوئی اور پڑھے، انسان پڑھے یا مشین پڑھے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ حدیث کے الفاظ صیغہ مجہول کا ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، خواہ آپ نے ٹیپ ریکارڈر سے چلا دیا، موبائل سے چلا دیا، کسی مشین سے چلا دیا، تو بھی تلاوت ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی۔ آپ تلاوت کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا جانا، اس کی تلاوت ہو رہی ہو، اس کا کوئی سننے والا نہ ہو، یہ تو درست نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہو، ضروری نہیں کہ تلاوت آپ خود کریں، آپ کسی مشین سے بھی تلاوت لگا سکتے ہیں اور اس سے سن سکتے ہیں، اور اس سے بھی شیطان کو بھاگنا ہوگا، اس سے بھی شیطان کو بھاگنا ہوگا۔ تو یہ علماء نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اگر موبائل کے ذریعے سے یا جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے بھی اگر قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی گئی تو وہ بھی تلاوت مانی جائے گی اور اس کی وجہ سے بھی شیطان بھاگ جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑھنے سے بھاگے گا، سورہ بقرہ کے پڑھے جانے سے بھاگے گا۔ کہیں کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ آپ نے تو بہت سارے لوگوں کا دھندا بند کر دیا، بہت سارے لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ اس کی اجرت لیتے ہیں اور وہ اس کا خوب پرچار کرتے ہیں کہ شیطان سے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں پیسہ دے کے سورہ بقرہ پڑھوا لو۔ تو جب آپ موبائل سے پڑھوا لیا کریں گے تب تو ان لوگوں کا دھندا بند ہو جائے گا۔ لیکن حدیث کے الفاظ اسے شامل ہیں اور ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو کہتے تھے وہ اللہ کی وحی سے کہتے تھے۔ تو جب یہ صیغہ استعمال کیا گیا کہ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جو کرتا ہے، جو گھر والے کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا، کہا گیا جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، تو وہ تلاوت کیسے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس کو یہ معنی شامل ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک حدیث اور لیتے ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت میں۔ سورہ بقرہ، ایک تو سورہ بقرہ ابھی تک جو ہم نے احادیث پڑھی اس میں سورہ بقرہ کی پوری کی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر وہ آیات ہیں جو بڑی فضیلت رکھتی ہیں، تو ظاہر بات ہے جب آپ پورا سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ان آیتوں سے بھی گزریں گے۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر وہ 2 آیتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں پڑھ لے تو پوری رات کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں وہ آیت بھی ہے جو قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں کے بعد 5 وقتہ صلات کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو جنت میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے موت کے۔ موت ہوئی اور جنت میں گیا، کیونکہ وہ صلاتِ 5 وقتہ کے بعد فریضہ کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ کیا ہے، کون سی آیتیں ہیں اور کیا احادیث ہیں، دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں وہ 2 آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری رات کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں۔ عبد الرحمن ابن یزید
अब्दुर्रहमान इब्न यजीद रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु से, सहाबी हैं। अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु दूसरे सहाबी हैं और इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु दूसरे सहाबी हैं, दोनों दो सहाबी हैं। तो अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु से मेरी मुलाकात हुई बैतुल्लाह के पास, काबा के पास। मुलाकात के दौरान मैंने उनसे कहा कि आप के बारे में मुझे एक हदीस पहुंची है कि आप उसे बयान करते हैं। यह हुआ तहकीक, इसे कहते हैं तहकीक। आपने सुना कि कोई आदमी कोई हदीस बयान करता है तो आप उससे पूछें कि आपने ये हदीस बयान किया है, आपके बारे में मुझे किसी ने बताया है कि आप ये हदीस बयान करते हैं, तो ये हदीस का क्या मामला है, क्या ये हदीस सही है, क्या वाकई आप बयान करते हैं? तो उन्होंने तहकीक की तो कहा सूरह बकरा की 2 आयतों से मुताल्लिक आप के बारे में एक रिवायत मुझे पहुंची है। तो उन्होंने कहा नाम, हाँ ऐसी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल आयतान मिन आखिर सूरतिल बकरा मन क़रअहुमा फी लैलतिन कफ़ता। सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें जो किसी रात में पढ़ लेगा पूरी रात के लिए काफी हो जाएंगी। पूरी रात के लिए काफी होने का क्या मतलब है? पूरी रात में हमें अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, रात में हमें तहज्जुद पढ़ने की जरूरत है, रात में हमें क़ियामुल लैल की जरूरत है, ये सब की तरफ से काफी हो जाएंगी। आप ये 2 आयतें पढ़ लें, क़ियामुल लैल की तरफ से काफी हो गया। ये 2 आयतें पढ़ने अल्लाह के जिक्र जो आपको करना चाहिए था उसकी तरफ से काफी हो गई। ये 2 आयतें पढ़ लें, जो शैतान, जो बलाएं, जो आसेब, जो मुसीबतें आने वाली थी सबकी हिफाजत के लिए ये 2 आयतें काफी हो जाएंगी। तो ये हर तरह से किफायत है, क्योंकि इसमें हदीस में उमूम है, कफता काफी हो जाएंगे। तो किसी एक की तखसीस के लिए दलील चाहिए, वरना उमूम पे मुंतबिक किया जाएगा कि हर चीज के लिए ये 2 आयतें काफी हो जाएंगी। कहां से शुरू होती हैं 2 आयतें? आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही से लेकर के आखिर तक। यह हदीस है सही मुस्लिम में 1914 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। सूरह बकरा में कुरान पाक की सबसे अजमत वाली आयत है, जिसके रावी हैं हदीस के उबई इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा अबुल मुंजिर, तुम्हें मालूम है कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजमत वाली है? बड़े ही अदब से जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। यह शरई मामला था, अल्लाह और उसके रसूल दोनों जानते हैं, कोई शरीयत का मसला है। और गैब का जहां मसला है वहां कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह आलम, वहां अल्लाह और रसूल आलम नहीं कहेंगे तो ये गैब का मसला नहीं है, ये शरीयत का मसला है। और शरई मसाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं, अल्लाह ने आपको शरीयत दे के भेजा है। तो कहा बड़े अदब से कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। कहा अबुल मुंजिर, बताओ कौन सी आयत है कुरान पाक में जो सबसे ज्यादा अजमत वाली है? तो इन्होंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पे हाथ मारा और कहा लियहनिकल इल्म अबुल मुंजिर, अबुल मुंजिर तुम्हें इल्म मुबारक हो। यही आयत है, इसमें अल्लाह की जो सिफात हैं, जो अल्लाह की तौहीद का बयान है, जो अल्लाह की अजमत का बयान है, उस पर गौर करेंगे। इंशाअल्लाह जब इस आयत की तफसीर पे पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह उन सारी चीजों पे गौर करेंगे। ये हदीस सही मुस्लिम में 1921 नंबर पर है कि सबसे अजमत वाली आयत आयतुल कुर्सी है। इसी तरह से आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की वो आयत है जो शैतान से हिफाजत का जरिया है, और इसी तरह से इंसो जिन के जो भी शयातीन होते हैं सबकी तरफ से ये काफी हो जाती है। चुनांचे सही बुखारी में 3101, 4723 और 2187 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। जगह जगह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को रमजान की ज़कात की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रमजान की जो है ज़कात जमा की जाती है उसकी हिफाजत पे मामूर फरमाया। आने वाला रात में आया, किस्सा बहुत मारूफ है। वो आया और उठा के अपने दामन में गल्ला भरने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पकड़ लिया। उसके बाद में उसने रोना गाना शुरू कर दिया, रोना धोना कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम करो, तरस खाओ, छोड़ दो, अभी मेरा हाथ काट दिया जाएगा, चोरी में पकड़े जाएंगे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोड़ दिया। उन्हें इतनी इजाजत थी कि एक आध बार आप छोड़ सकते हो, छोड़ दिया।
صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول رونے دھونے لگا، غربت بتانے لگا، ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر اس کے تاک میں بیٹھ گئے کہ آئے گا تو آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسری رات آ کے پھر اس نے اپنی حرکت دہرائی، پھر اٹھا کے بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے پکڑ لیا، پھر اس نے وہی بات کی، غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاتے، اب نہیں آنا۔ 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایسا مسئلہ ہے، اس نے رونا دھونا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے بچے، غربت بتانے لگا، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، اور پھر اس نے اپنی وہی حرکت دہرائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، کہا اب نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے لے کے جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے بڑے شائق تھے، آدھا دین تقریباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سے مروی ہے، اور ساری حدیثوں میں ان کا کوئی نہ کوئی دوسرا صحابی ان کے ساتھ ہے، لیکن ساری حدیثوں میں ایک صحابی کوئی ساتھ ہو ایسا نہیں ہے۔ کوئی حدیث انہوں نے بیان کیا، ایک صحابی نے بیان کیا، دوسری حدیث انہوں نے بیان کیا، کسی اور نے بیان کیا، تو ساری حدیثوں کی تائید موجود ہے، لیکن اکیلے ساری حدیثیں کسی اور نے بیان کیا ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی تحقیق یہ ہم سب کے لیے شرف کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک نئے مسلم نے اس بات کی تحقیق کی ہے، جن کا نیا نام شیخ ضیاء الرحمن اعظمی ہے۔ ان کا پرانا نام بانکے لال ہے، بانکے رام پرانا نام ہے، اور نیا نام ہے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی۔ اور وہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں حدیث فیکلٹی کلیت الحدیث کے وہ جو ہے وکیل الکلیہ رہ چکے ہیں، بہت بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں وہ اکیلے ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی دوسرا صحابی ساتھی ہے۔ تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اپنے کھڑا کیا۔ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بندہ جو کہ مسلم نہیں تھا، اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی اور اس کے بعد احادیث کی توفیق دی، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت ایک کتاب لکھی ہے جس میں تمام صحیح احادیث کو جمع کر لیا، کئی موٹی جلدوں میں دارالسلام والوں نے چھاپا ہے، جس میں دنیا کی تمام احادیث کو انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ اللہ جس سے کام لینا چاہے۔ کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، اسلام کی خبر نہیں ہوتی، بدبخت مرتد ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے خیر نہیں لکھا، اور کوئی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کے لیے اپنی زندگی پوری لگا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند مقام حاصل کرتا ہے، اور دنیا ہی سے اس کی عزت اور اس کی شہرت اور اس کی نیک نامی عاجل و بشر المؤمن جسے کہا گیا کہ ایمان والے کے لیے جلدی خوشخبری دنیا میں مل جاتی ہے، تو دنیا کی بہت ساری خوشخبریاں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسرے دن پکڑ لیا، علم کے شوقین، اس نے وہی حربہ آزمایا علم کے شوق کا، کہا مجھے چھوڑ دیجئے، آپ کو میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب آپ رات کو بستر پہ لیٹیں تو آیت الکرسی پڑھ کے لیٹا کریں، جب آپ بستر پہ لیٹیں تو آیت الکرسی پڑھ کے لیٹا کریں، لن یزال معک من اللہ حافظ، تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور شیطان آپ کے قریب نہیں آ پائے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، صبح تک شیطان قریب نہیں آ پائے گا۔ جا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا، علم کی بات مل گئی اور چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے جا، تو نے علم کی بات بتائی، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا سنایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، لیکن اس نے یہ بات بالکل سچی کہی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے لیٹا کرو، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا، اس نے یہ بات سچی کہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تصدیق مل جائے تو پھر وہ اللہ کے نبی کی بات ہو جاتی۔ اب یہ بات ہو گئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ پہلے اس کی خبر شیطان نے دی، اور اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ معلوم ہے 3 دن سے کون تم سے مل رہا تھا؟ شیطان تھا،
یہ شیطان تھا جو روز انسانی شکل میں آ کر کے اس طرح کی حرکت کر رہا تھا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. اسی طرح سے آیت الکرسی کی فضیلت میں صحیح الجامع میں 6464 نمبر پر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض صلاح کے بعد پڑھے گا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا یموت، جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے. تو سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آیت الکرسی پڑھیں گے اس میں، تو اس لیے یہ سب سورہ بقرہ کی فضیلت میں شامل ہے. آیت الکرسی کی فضیلت سورہ بقرہ کی فضیلت میں شامل ہے، آخری 2 آیتوں کی فضیلت سورہ بقرہ کی فضیلت میں شامل ہے. تو یہ فضائل ہیں سورہ بقرہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضائل سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کے جہاں تک معنی کا تعلق ہے تو ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ معنی جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت رحم والا اور بہت رحمتوں والا ہے، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم و کرم والا ہے. اس کے بعد الف لام میم، اور اس پر کچھ باتیں پچھلے ہفتے ہوئی تھیں. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات. اس سلسلے میں مفسرین 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. معنی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، فائدہ ہے لیکن معنی نہیں ہے اس کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا معنی ہے. پھر جو لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے کہ معنی کیا ہے، کیا معنی ہے. کوئی کہتا ہے یہ سورت کا نام ہے، کیونکہ صرف اسی ایک سورت میں نہیں آیا نا، کتنی سورتوں میں اس طرح کے حروف آئے ہیں، 29 سورتوں میں الف لام میم. کسی سورت میں یہی لفظ پھر سے آیا ہے الف لام میم، کسی صورت میں ہے الف لام میم را، کسی صورت میں ہے الف لام میم صاد، کسی صورت میں کچھ ہے، کسی صورت میں کچھ ہے. انداز اللہ تعالیٰ کے دیکھیے، کسی صورت میں صرف ایک حرف ہے، جیسے قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون. کسی صورت میں 2 حرف ہے، طٰہَ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یاسین والقرآن الحکیم. تو 2 حرف ہے. تو کسی میں اللہ نے صرف 1 حرف، اور کسی میں 2 اور کسی میں 3 الف لام میم 3 ہو گیا، اور کسی میں 4 الف لام میم را، الف لام میم صاد 4 کسی میں 5 حرف، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تنوع اختیار کیا، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4 اور کسی میں 5 سب سے زیادہ ہے، کیونکہ عربی حروف جو ہوتے ہیں معنی والے زیادہ سے زیادہ 5 حرفی ہوتے ہیں. یہ اہل علم نے اس کا راز بیان کیا ہے. اور یہ کل کتنے حروف ہیں آپ جانتے ہیں، اور کتنی صورتوں میں آئے ہیں؟ 29 صورتوں میں آئے ہیں. اور عربی حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 28 حرف ہوتا ہے، 28 حرف. اور اگر الف اور حمزہ کو 2 حرف مان لیا جائے تو 29 ہوتا ہے. یعنی اختلاف ہے کہ 28 ہے کہ 29 ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 29 صورتوں کے شروع میں ان حروف کو رکھا ہے، گویا جتنے حروف اتنی صورتوں کے شروع میں. ان حروف کا مجموعہ بنتا ہے نص حکیم قاطع لہو سر. جاننے والے اس کا معنی پہ غور کریں کہ کتنا اچھا معنی بنتا ہے. نص حکیم قاطع لہو سر، یعنی یہ اللہ حکمت والے کی طرف سے قطعی کوئی نص، کوئی بات ہے، واضح بات ہے جس میں اس کا کوئی راز ہے. تو اس میں نون آیا ہے، صاد آیا ہے، ہا آیا ہے، کاف آیا ہے، یا آیا ہے، میم آیا ہے، قاف آیا ہے، الف آیا ہے، طا آیا ہے، عین آیا ہے، لام آیا ہے، ہا آیا ہے، سین آیا ہے، را آیا ہے. اس میں نقطے والے کتنے ہیں اور بے نقطے والے کتنے ہیں؟ نقطے والے میں نون ہے اور یا ہے اور قاف ہے. شین نہیں ہے، شین نہیں ہے نا، نہیں ہے، سین آیا ہے، شین نہیں ہے. باقی سب بلا نقاط کے ہیں.
پھر اس کے بعد میں ان حروف میں بہت سارے علوم جو آج ایجاد ہوئے ہیں تجوید کے، جس میں الفاظ کے بارے میں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیسا ہے، کیسے پڑھا جائے گا، اس کی آواز کیسی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں گویا ہر لفظ کا نمونہ ہے۔ کہتے ہیں حروف محموس ایسے ہیں تو محموس میں سے ایک حرف ہے، فلانے طرح کے حروف ایسے ہیں تو اس میں سے ایک حرف ہے، تو یہ نمونے ہیں۔ اچھا، کل یہ کتنے حروف کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ 28 اگر مان لیا جائے تو آدھا ہے، اگر 29 مان لیا جائے تو آدھا کے قریب، کیونکہ ساڑھے تو آدھا حرف کیسے آئے گا؟ اور حمزہ چونکہ 29واں حرف اگر حمزہ بنے گا، حمزہ ویسے ہی جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، مکمل پڑھا نہیں جاتا۔ تو بہرحال اللہ کی حکمت جتنے انداز میں آپ غور کرو جو ہے اس کی حکمتیں ظاہر ہو جائیں گی، اس سے قرآن پاک کی عظمت دل میں بیٹھتی۔ حروف کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے جب قرآن پاک میں غور و فکر کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ قرار دیا قرآن پاک کو، اور نئی باتیں، اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یقین کے ساتھ یہ بات آ جائے کہ اللہ کا کلام اور ہر آدمی کا بولنے والا جس قدر وہ علم والا ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، اس کی بات میں اسی طرح کے علم، حکمت اور شان موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام، اس لیے ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ غور کرنے والوں کو ایک سے ایک چیزیں اس میں ملتی چلی جاتی ہیں۔ غور کرنے والوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ ان حروف کی کتنی تعداد قرآن پاک میں ہے اور کس صورت میں کتنا ہے؟ قرآن پاک میں جو صورت اللہ تعالیٰ نے قاف سے شروع کیا، قاف والقرآن المجید، قاف سے شروع کیا صورت، پورے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے قوم لوط آیا ہے، جب لوط علیہ السلام کا قصہ بہت ساری جگہوں پہ ہر جگہ قوم آیا ہے، سوائے سورہ قاف کے۔ اللہ نے قاف سے شروع کیا اور قوم لوط کے بدلے اخوان لوط آیا ہے، قاف نہیں آیا ہے۔ گویا اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حکمتیں رکھی ہیں۔ بہرحال تو الف لام میم اس کا معنی ہے، کچھ علماء نے کہا، اور اس کے بعد ان میں پھر کئی گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا یہ سورتوں کے نام ہیں، جیسے الف لام میم البقرہ، سورہ بقرہ کا نام اس طرح بنے گا، سورہ قاف، سورہ صاد، سورہ الف لام میم السجدہ، تو یہ سورتوں کے نام ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، مختلف سورتوں میں بکھرے ہوئے، ان کو جوڑا جائے تو اللہ کا کوئی نہ کوئی نام بنے گا۔ جیسے ایک سورت میں ہے الف لام را، دوسری سورت میں ہے ہا میم، اور ایک سورت میں ہے نون والقلم، صرف نون ہے۔ تو الف لام را ہا میم نون ملا تو کون سا نام بنے گا؟ الرحمن نام بن گیا۔ اسی طرح سے سب کو نکالا جائے تو کچھ نہ کچھ نام بنے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ناموں کے ابتدائی الفاظ ہیں، جیسے کسی چیز کو شارٹ کٹ جب بیان کرتے ہیں تو پہلا حرف لے لیتے ہیں، تو الف سے اللہ، لام سے اللہ کا نام لطیف، اور میم سے اللہ کا نام مجید۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے مختلف معانی بیان کی، لیکن یہ بات سب متفق ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہماری اپنی کوشش ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے سب آخر میں جا کے کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقصد کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بات سب سے قرین قیاس ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا ہے کہ یہی وہ آوازیں ہیں، یہی وہ حروف ہیں جن کے ذریعے سے تمہارا کلام، تمہاری بات بنتی ہے، تو تم انہی حروف سے یہ قرآن بنا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، بلکہ جنوں کو بھی ساتھ ملا لو اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اسی لیے ان حروف کے بعد قرآن پاک کا عام طور سے ذکر آیا ہے، یا وحی کا، یا قرآن کا، یا کتاب کا ذکر آیا ہے عام طور پہ ان الفاظ کے بعد۔ الف لام میم، اور اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ راجح یہ ہے کہ یہ حروف تہجی میں سے ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن معنی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم سے کم فائدہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف،
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور یہ تینوں پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور الف لام میم کا جب ہم معنی نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو معنی سمجھے بغیر پڑھنے سے یہ نیکی ملتی ہے۔ ہر حرف پہ 10 نیکی معنی سمجھے بغیر پڑھنے سے ملتی ہے، اور معنی سمجھ کے پڑھیں تو اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گا، کیونکہ علم کا پھر اس کے بعد ثواب آئے گا، پھر اس کے بعد عمل کرے گا تو اور ثواب ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال میں پڑھا، 10 سال تک پڑھتے رہے، غور کرتے رہے۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 8 سال تک انہوں نے سورہ بقرہ کو پڑھا اور سیکھا۔ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے 8 سال تک سورہ بقرہ پڑھا اور علم و عمل سب سیکھ لیا۔ تو سورہ بقرہ بہت عظیم الشان سورت ہے اور بہت زیادہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک، فیہ سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ 3 نقطہ رکھا ہوا ہے، قرآن پاک جو دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور فیہ کی بعد 3 نقطہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیہ کو پہلے سے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، بعد والے سے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یا تو پڑھیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب، اس کے بعد پڑھیں فیہ ھدی للمتقین، دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا۔ اسی طرح سے عربی زبان ایسی عظیم الشان زبان ہے کہ ترکیب تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے سے معنی بدل جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب، اس کو پورا ملا کے جملہ مانا جائے کچھ اور معنی بنے گا۔ ذالک الکتاب ایک جملہ مانا جائے، لا ریب الگ جملہ مانا جائے، الگ معنی بنے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس طرح سے دوسرا معنی بنے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب، اس کے بعد فیہ ھدی للمتقین، الگ معنی بنے گا۔ تو معنی اس طرح الگ الگ بنے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے ذالک، عربی میں ایک ہوتا ہے ھذا یہ، اور ذالک وہ۔ اردو میں اتنے آسانی سے ہم نے وہ کہہ دیا، عربی میں یہی معنی نہیں ہے صرف ذالک کا۔ ذالک میں 3 حرف ہے، ذا لی کا، اور تینوں کا 3 معنی ہے۔ ذا کے معنی اشارہ، ذا اشارہ ہے، اور لی یہ بتانے کے لیے کہ میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ دور ہے۔ لی لام یا لام للبعد، دوری بتانے کے لیے۔ تو ذا اشارہ کے لیے اور لام دوری بتانے کے لیے کہ یہ میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ دور ہے، اور کا مخاطب کے لیے ہے، یعنی سامنے ایک آدمی ہے تو کہیں گے ذالکا۔ اگر سامنے 2 آدمی ہو جس کے لیے آپ اشارہ کر رہے ہیں تو کہیں گے ذالکما۔ اگر بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں تو کہیں گے ذالکم، اور اگر بہت سارے عورتیں ہیں تو کہیں گے ذالکنہ۔ قرآن میں سب آیا ہے، ذالکما بھی آیا ہے، ذالکنہ بھی آیا ہے، ذالکم بھی آیا ہے، قرآن میں سب آیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو اشارہ کیا، ایک کو مخاطب بنایا، ایک کو۔ وہ کون ہے مخاطب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے مخاطب؟ جو قرآن پڑھ رہا ہے، قاری قرآن۔ وہ کون ہے مخاطب؟ جو قرآن سن رہا ہے۔ ایک ایک فرد کو مخاطب کیا گیا۔ آپ جب قرآن پڑھو تو یہ نہ سمجھو کوئی اور اس کا مخاطب ہے، کہو میں مخاطب ہوں، اللہ مجھے کہہ رہا ہے، آپ کو اللہ نے مخاطب ہے۔ تو حرف خطاب ہے ذالک، ایک ایک کو خطاب ہے، ہر شخص کو الگ الگ قرآن پاک کے تعلق سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ بہرحال وقت تھوڑا بچا ہے، انشاءاللہ آگے پھر معنی پر انشاءاللہ اگلے بار اگلا درس جب آئے گا، اگلے مہینے کا پہلا ہفتہ انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے، اور ہم میں سے کسی شخص کو بدنصیب یا محروم نہ بنائے، بلکہ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی تلاش کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔